الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل اللہ، پس پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، جمیعاً سب کے سب، ولا تفرقوا اور اختلاف نہ کرو، تفرقہ میں نہ پڑو اسلام کے بعد، واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر کی گئی تھی، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اور جمع کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم ہوگے اس کی نعمت اور فضل سے بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، پس تمہیں بچا دیا اس گڑھے کے کنارے سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں جو تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے جو تھے ان کے اندر اختلاف ڈالا یہودیوں نے اور ان کا جھگڑا ہو گیا اور دن طے ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر ان کو سمجھایا، اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اتفاق و اتحاد سے رہو، اور جب اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم میں اختلاف نہیں آئے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ و حبل اللہ الممدود، فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید وہ اللہ رب العزت کی رسی ہے جو کہ دراز ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، آسمان سے لوح محفوظ سے قرآن اترا، زمین پر آیا، فرمایا یہ قرآن وہ رسی ہے جو وہاں سے یہاں یہ دراز رسی ہے، لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید کے اوپر بس جمے رہو اور ڈٹے رہو۔ اسی طرح یہ بھی فرما دیا، فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبل اللہ هو القرآن، اللہ کی رسی وہ قرآن مجید ہے، یعنی قرآن کے ساتھ پکے رہو۔ فرمایا القرآن حبل اللہ المتین، قرآن تو اللہ کی وہ ایک مضبوط رسی ہے، ایسی مضبوط رسی ہے، فرمایا من قال بہ صدقہ، جو یہ بیان کرتا ہے سچ ہی سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، ومن عمل بہ رشدا، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ رہنمائی پاتا ہے، ہدایت پر جاتا ہے، ومن اعتصم بہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو اس کو پکڑ لیتا ہے سیدھے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ستکون فتنہ، فرمایا کہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اور آگے سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی
مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنہ، اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، کیسے آدمی نکلے گا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے اس فتنے سے نکلے گا، قرآن کے ذریعے اس فتنے سے نکلے گا۔ فرمایا فیہ نبأ من قبلکم، تم سے پہلی امتوں کے واقعات اور ان کی خبریں ان میں ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کی خبریں ہیں کہ جنہوں نے مانا اور جنہوں نے مانا کامیاب، جنہوں نے نہیں مانا ناکام و نامراد ہوئے، بڑی طاقت والے ہونے کے باوجود، ہر طرح کی وہ آسائشوں کے باوجود جب نہیں مانا تو وہ تباہ و برباد ہوئے۔ فرمایا اس قرآن میں پہلی امتوں کی خبریں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرما دیا، فرمایا وہ خبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد کے حالات اور ان کی اطلاعات بھی موجود ہیں۔ بعد میں کیا؟ موت آدمی پر آئے گی، قبر میں جائے گا، میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، جنت جہنم، یہ سارے کا سارا تذکرہ جو بعد میں پیش آنے والا، یہ بھی فرمایا اس کے اندر موجود ہے۔ اور آگے ارشاد فرما دیا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جو فیصلے اللہ رب العزت نے کرنے ہیں معاملات کے مطابق جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور وہ کیا؟ اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان کا حکم دیا ان کو کرو، فلاں چیزوں سے بچو، یہ سب کے سب موجود ہیں۔ اور فرمایا وہ حبل اللہ المتین، وہ ایک مضبوط رسی ہے۔ اور جب غور کرے اور آدمی دیکھے قرآن کریم میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں، قرآن میں سب کچھ ذکر ہے، جب سب کچھ ذکر ہے تو لہٰذا ایسے اب پہلے واقعات بھی ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، فرمایا پہلے لوگوں کے قصے بیان کیے اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور آئندہ کا بھی ذکر ہوا تو یہ سب کا سب ہوا۔ اور فرمایا ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم، اور آگے فرمایا القرآن و حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ نور المبین، اور مبین واضح نور ہے، اللہ نے قرآن کو نور بھی قرار دیا ہے۔ اور فرمایا وہ شفاء النافع، اور وہ نفع دینے والی شفا بھی ہے، ہاں، اور شفاء لما فی الصدور وعصمۃ لمن تمسک بھی، اور جو اس پر جو ہے تمسک، اس کے ساتھ جو آدمی مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ محفوظ ہی محفوظ رہے گا، یہ فرما دیا۔ تو یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، تین چیزیں بڑی پسند ہیں اور تین چیزیں ناپسندیدہ ہیں اللہ کو۔ یا اللہ کون سی چیزیں آپ کو پسند ہے؟ فرمایا ایک یہ ہے تعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو بہت پسند ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا، دوسری چیز یہ پسند ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں شریک ٹھہراؤ، اور تیسری چیز فرمایا تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ تین چیزیں اللہ کو بڑی پسندیدہ ہیں۔ اور فرمایا تین چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں، قیل و قال، قیل و قال، ہیل و حجت کرنا، فضول باتیں کرنا، اور فضول باتوں میں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ کر لینا، فرمایا یہ اللہ کو بڑی ناپسندیدہ ہیں۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کر دینا، اور اپنے مالوں کو ضائع کر دینا۔ آج دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر تو خرچ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان باطل چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر لیتے ہیں کہ جس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا، الٹا مال ضائع۔ جی فلاں نے اپنی شادی پر اتنے ارب روپے خرچ کر دیے، فلاں کی شادی پر اتنے ارب خرچ ہو گئے، بھائی اس کا کیا اجر اور ثواب ملے گا؟ وہ تو مال ضائع۔ جی اتنے ڈش کھانا دے دیا اور وہ کھانا کھاتے تھوڑا سا ہیں، زیادہ ضائع ہی ضائع ہوتا ہے، یہ ذات مال ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، لہذا فرمایا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، اور بہت زیادہ سوال کرنا، بال کی کھال اتارنا، عمل کرنا نہیں ہے کچھ بھی، لیکن اتنے سوالات کرنے کہ علامان والحفیظ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ بھئی اتنا سوال اپنے سمجھنے کے لیے کرے جس پر عمل کر لے، اور یہ کہ اپنی علمیت جاننے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کرے، عمل ذرا بھی نہ کرے، نہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اختلاف اچھی چیز نہیں ہے۔ کن میں اختلاف؟ یہ بات ذہن میں رہے،
عقائد میں اختلاف، اصول میں اختلاف کرنا غلط ہے، اصول سب کے ایک عقائد ٹھیک ہے، ہاں فروعات میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا اختلاف یہ فروعات میں ہے، اور یہ اختلاف رحمت ہے، اس کو رحمت قرار دیا ہے جب آپ خلاف نہ کریں۔ ایک ہے اختلاف، ایک ہے خلاف۔ خلاف کیا ہے؟ دوسرے کی عزت کو اچھالنا، دوسرے کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا، یہ غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اختلاف نظریے کا اختلاف ہے اور ایک دلیل کے ذریعے اختلاف ہے، لہذا یہ رحمت ہے۔ اور جیسے ائمہ میں اختلاف رہا، امام شافعی رحمہ اللہ کیا رفع یدین کرنا اور آمین زور سے کہنا افضل تھا، جائز ناجائز کی بات نہیں، افضل غیر افضل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا افضل نہیں تھا۔ ایک دفعہ امام شافعی امام اعظم کی طرف جانے لگے تو امام اعظم رحمہ اللہ یہ سمجھے کہ آج آ رہے ہیں، ان کے زور سے آمین کہنا افضل ہے، تو اب یہ اکیلے اگر کہیں گے تو باقی شرمندہ ہو جائیں گے اور کہیں نہیں کہے گا، فرمایا بھائی تم بھی زور سے کہہ لینا ساتھ، جائز تو ہے۔ اب یہ کہا، اور امام شافعی کیا سمجھے، میں ابو حنیفہ کے علاقے میں جا رہا ہوں، مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے، میں زور سے آمین نہ کہوں، اس لیے کہ آہستہ کہنا بھی جائز ہے۔ جب یہ کہا، وہ آئے، انہوں نے آہستہ کہا، انہوں نے کہا ہوا تھا، لوگوں نے زور سے کہا، تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام تھا، ایک دوسرے کا ادب تھا، ادب و احترام تھا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں زیادہ چھیڑا جاتا ہے، چھیڑ کر دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرے گا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا تفرقے میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اوس اور خزرج کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے ایمان دیا، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، تمہیں ایمان دیا۔ کیسے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم تو ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اللہ نے اسلام دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں تم لوگ آگے، جب آگے تو کیا ہوا؟ الف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، ایک دوسرے کی ہمدردی ڈال دی، ایک دوسرے کی خمخاری ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم بھائی بھائی بن گئے، بھائی چارہ ہو گیا۔ یہ دین کے بھائی تھے، اسلام کے اندر بھائی تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّن نَّارٍ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ شفا عربی کا یہ وصف اور حسن ہے کہ لفظ زبر اور زیر کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ شفا شین کے فتح کے ساتھ ہوا شفا، اس کا معنی کنارہ ہو گیا، اور شین کے کسرہ زیر کے ساتھ شفا، اس کا معنی ہے کیا؟ بیماری سے تندرستی اور صحت عطا کرنا۔ قرآن نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو شفا شین کے زیر کے ساتھ علاج اور صحت اور تندرستی کے لیے آیا، اور شفا شین کے زبر کے ساتھ یہ کس کے لیے آ گیا؟ یہ فرمایا کہ یہ کنارے کے لیے بولا گیا، اور اس کے لیے اس کو بولا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے فرما دیا کہ تم اس گڑھے پر تھے، کنارے پر، کیا مانا؟ اگر مر جاتے اسی حال میں تو سیدھے جہنم میں جاتے، جہنم کی آگ میں چلے جاتے، لیکن کیا ہوا؟ ایمان لے آئے، ایمان لائے، اس گڑھے سے دور ہو گئے۔ اب تم مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا تم جو ہے وہ کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس کنارے سے تمہیں بچایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اسی طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ، لہٰذا اس کی طرف اشارہ ہوا۔ تو اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو یہاں اس میں مسلمانوں کو دو ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایک کیا ہدایت دی؟ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام حیات کے پابند ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی مشین خریدی جاتی ہے کمپنی سے تو ساتھ اس کی بک ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس کتاب کو پڑھتے جاؤ اور اس کے مطابق جو ہے اس کو کرتے جاؤ، آپ اس معاملے کو کر لو گے۔ لہٰذا اس کتاب کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا تو وہ بن جائے گی، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ نہیں چلا سکتا اور نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تو مکینک آپ کے موجود ہیں، آپ باہر جائیں، باہر مکینکوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ گئے نیٹ پر فلاں گاڑی ہے، فلاں ماڈل ہے، لہٰذا اس کا یہ پرزہ نکالا ہے، اس کو کیسے لگانا ہے، وہ آدمی خود ہی اس پر جا کر ان ہدایات کے مطابق لگاتا ہے اور خود ہی مکینک بنا ہوا ہے۔ یہاں تو یہ نہیں، تو یہ گویا وہ کتاب
جیسے وہ ہے تو اللہ نے یہ کتاب مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی، قرآن کریم، اس میں نظام حیات کو بیان کر دیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہماری زندگی کے احوال ہیں، تبیان لکل شیء، ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، لہذا ہم بھی اسی کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق چلیں گے تو یہ میرے اور آپ کے جسم کی جو مشینری ہے نا یہ صحیح کام کرے گی، اور اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو یہ مشین خراب ہو جائے گی، جیسے وہ مشین خراب ہو جاتی ہے یہ مشین بھی خراب ہو جائے گی جب ان ہدایات کے مطابق نہیں چلیں گے۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سمت کی طرف بھیجا، اور ساتھ اس مشین کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب دی، ہر زمانے میں اللہ نے کتاب دی، انسان کو پیدا کیا تو ساتھ وہ کتاب دی، تو یہ کتاب ہمارے لیے، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی، اور دوسرا اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سب مل کر مضبوطی سے اس پر عمل کریں، اور تاکہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ وہ خود بخود منظم ہو جائے گا، پھر شیرازہ بکھرے گا نہیں، اور جب ادھر ادھر دوری کی طرف جائیں گے تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔